46 سال بعد آپ بھٹو صاحب کی بتا رہے ہیں پھانسی ہو گئی تھی، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمیں پتا تھا. سمبولک سزا کیا دی گئی؟ زرداری صاحب کو 14 سال جیل. کون سا قانون ہے؟ کس قانون کے تحت یہ ہوا؟ نواز شریف صاحب کو پیسے نہ لینے پر بلیک لا ڈکشنری کے تحت نااہل کر دیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں. عمران خان صاحب کی چلتی ہوئی گورنمنٹ پھر چھٹی والے دن کھول دی جاتی ہے. پریزن مین پابند کیا جاتا ہے کہ نو ووٹ آف کانفیڈنس لیا کہ 28/4/2024 کو چھٹی کے دن جج حضرات کی طرف سے، بابر ستار صاحب کی طرف سے ایک پریس ریلیز آتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے. بہت اچھی بات ہے، میں نے ڈیمانڈ کی تھی 28 سے پہلے، مہربانی ہے ان کی، انہوں نے جواب دیا. اس جواب میں ایک لائن، 3 لائنیں یہ تھی کہ prior to Justice Sattar elevation as a judge of the Islamabad High Court, he had reported to the Chief Justice Islamabad High Court that he was a Pakistani national and had a green card that allowed him to travel to US without a visa. ٹھیک ہے جی، جواب آ گیا. 30/4/2024 کو میں نے خط لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو، اور اس کی سٹیمپنگ رجسٹر ریسیوڈ کی یہ رہی، اور اس کے بعد میں نے ٹی سی ایس کیا جس کی رسید یہ رہی. آج تقریباً 15 دن گزر چکے ہیں. 15 دن میں ہم نے جو ایکٹیویٹی دیکھی اس میں چھٹی والے دن پریس ریلیز آئی، اچھی بات ہے، میں نے اس سے پہلے ڈیمانڈ کی تھی، ریکویسٹ کی تھی. اس کے بعد ہم نے خط بھی لکھتے ہوئے دیکھا، کل بھی لکھتے ہوئے دیکھا، پرسوں بھی لکھتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کا جواب نہیں آ رہا. اب اس جواب سے ابہام اور بڑھ رہا ہے. ایک کنٹروورسی جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، کہ بہت سیدھی چیز ہے. وہ فرماتے ہیں کہ پرائر، یعنی کہ جج بننے سے پہلے بابر ستار صاحب نے اس وقت کے چیف جسٹس اطہر ملنا صاحب کو رپورٹڈ کا ورڈ یوز کیا. اب ہم نے ان سے کہا کہ جی اس کا کوئی قانونی، کوئی ریکارڈ روم کے اندر کوئی چیز ہوگی رائٹنگ میں کہ آپ نے یہ چیز دی ہے. اس کا جواب ہمیں نہیں مل رہا. آرٹیکل 19 کے تحت، 19(1) کے تحت غالب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آرڈر جاری کیا ہے کہ 19(1) کے تحت ہر پاکستانی یہ بات کسی سے بھی پوچھ سکتا ہے. تو میں تو پاکستانی دور کی بات، ایک لیجسلیٹر، ایک سینیٹر کو نہیں مل رہا، تو عام پاکستانی کو کیا ملے گا؟ میں ایک عام پاکستانی شہری ہو کے بھی جواب طلب ہوں. تو اب ابہام بڑھ رہا ہے، شک و شبات لوگوں کے دلوں میں آ رہے کہ اس کے پیچھے منطق کیا ہے. اب آپ اس کا اگلا مرحلہ دیکھ لیں کہ 1 سال پہلے کوئی چیزیں ہوئیں، 1 سال بعد یاد آ گئی، چلیں جی یاد آ گئی. اب یاد آنے کے بعد 1 سال پہلے آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ پھر آپ کی پھر مداخلت ہوئی کل پرسوں کے دن میں. تو سر مسئلہ یہ ہے کہ اب کسی پہ الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا. اب آپ کو ثبوت ترازو میں شواہد دینے پڑیں گے کہ کس نے مداخلت کی، کیونکہ مداخلت کی اور اس کے شواہد آگے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے. ورنہ تو میں بھی فون اٹھا کے کہوں کہ جی مجھے کسی جج نے کہہ دیا ہے کہ قتل کر دو، تو اس کے اندر کوئی 302 میں کسی کا ٹرائل تو نہیں ہو جائے گا. زبانی تو کوئی چیز نہیں ہے. پھر آگے آپ بڑھیں تو کوڈ آف کنڈکٹ 2 کے تحت، آرٹیکل 2 کے تحت اس میں ججز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے ہونے چاہیے، اچھی زبان ہونی چاہیے، کسی قسم کی لالچ نہیں ہونی چاہیے، کوشش ہونا چاہیے، محتاط ہونا چاہیے، اور بلیم لیس ہونا چاہیے، یعنی کہ الزامات سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کسی بھی انصاف اور آئینی سیٹ کے اوپر کسی جج کا. تو اب سوال یہ کہ جواب ہی نہیں آ رہا.
ابہام شک و شبہات بڑھ رہے ہیں، ہمیں بتایا جائے کہ کیا ریکارڈ کے اندر لکھا ہے، کیونکہ ہر چیز جو بتائی جاتی ہے میرے آپ سے انکم ٹیکس میں، کورٹس میں، وہ تو شواہد، ثبوت، ریکارڈز، کاغذ. No work is done till the paperwork is done. No work is finished till the paperwork is done. کوئی بھی کام ختم نہیں ہوتا جب تک کاغذی کاروائی پوری نہ ہو. اس حساب سے اس کنڈکٹ کے تحت اگر تو ریکارڈ کا حصہ ہے تو ہمیں دے دیا جائے. بابر ستار صاحب نے جو اس وقت کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو لکھا، اور اگر نہیں ہے، میرا گمان ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر نہیں ہے کوئی ریکارڈ کا حصہ تو اس کے ریپرکشنز ہیں، پھر پریشانی ہے، پھر بہت بڑے کوشچن مارک ہے. آگے چلیں. اطہر من اللہ صاحب جو ہیں جسٹس صاحب، آپ کو پتا ہے کہ وہ تاریخی فیصلے کرتے ہیں، تاریخ ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی. اور میں ان کے آگے کبھی اپیئر نہیں ہوا، لیکن میرا کیس لگا، مجھے اندازہ ہوا اور مجھے گمان بھی ہوا کہ جسٹس من اللہ صاحب بہت ہی سخت اصول پسند آدمی ہے. میرا گمان ہے کہ جسٹس من اللہ صاحب جو ہیں وہ کاغذی کاروائی کے اندر، اگر کاغذ میرے کیس میں تو کاغذ تھے نہیں تھے، دیر سویر تھی، ٹرائل تھا نہیں تھا، لیکن پرنسپلی وہ سخت آدمی ہے. قانونی طور پہ وہ کسی ایسی حماقت، کوئی بیوقوفی یا کوئی چیز نہ کرنے دیتے، نہ کرتے. ہمیں تو دو دفعہ سزا ملی، نہ کرنے والی بھی سزا ملی اور دو دفعہ بھی سزا ملی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اطہر من اللہ صاحب، میرا گمان ہے کہ یہ وہ جج نہیں ہے جو پرنسپلی کسی چیز کے اوپر کپڑا ڈھکنے دے دے. جسٹس من اللہ صاحب، میرا گمان ہے کہ وہ نہیں ہیں جو سیر سرخیوں کے لیے، میڈیا کی زینت بننے کے لیے فیصلے کرتے ہوں. میرا گمان ہے کہ جسٹس من اللہ صاحب بزدل آدمی نہیں ہے. میرا گمان ہے کہ جسٹس من اللہ صاحب کسی قسم کے پریشر میں نہیں آتے. میرا گمان ہے کہ جسٹس من اللہ صاحب کسی سے رات کے اندھیرے میں نہیں ملتے. میرا گمان ہے کہ جسٹس من اللہ صاحب کسی پرانے خاص سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرا گمان ہے کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کسی پولیٹیکل پارٹی سے، ان کے میسنجر سے نہیں ملتے. میرا گمان ہے کہ اطہر من اللہ صاحب کو کسی پارٹی کے لیڈر نے کوئی عہدہ آئینی، قانونی، سیاسی ان کے بچوں کو نہیں کیا. میرا یہ سب گمان ہے کہ اطہر من اللہ صاحب گیلری کے اوپر لکھے. اطہر من اللہ صاحب اس میں بھی ایسی غلطی نہیں کر سکتے جس میں انہوں نے رائٹنگ میں نہ لیا ہو، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ انہوں نے رائٹنگ میں لیا ہو اور ریکارڈ روم کے اندر یہ چیز موجود ہو. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر جہاں بابر ستار صاحب کے اوپر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یہ ریکارڈ کا حصہ نہیں، کیونکہ اس وقت وہ جج نہیں تھے. پرائر، جب جج نہیں تھے تو انہوں نے بتایا، جج بننے سے پہلے. تو وہ جو ریکارڈ ہے اور جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس کے تحت بلیم لیس ہونا چاہیے انسان کو، اس کے تحت وہ ریکارڈ ہمارے پاس پیش ہونا بہت اب ضروری ہے. 15 دن گزر گئے، کس طرح مانگے، کیسے مانگے، کیوں نہ مانگے؟ پاکستان میں کوئی پاکستان سے بڑا تو نہیں ہے. پاکستان کسی کے باپ کا تو ہے نہیں. جو آپ کے لیے ہوگا وہ میرے لیے ہوگا، جو میرے لیے ہوگا وہ ان کے لیے ہوگا، ان کے لیے ہوگا وہ دوسرے کے لیے ہوگا. اب آ جائیں جو مدعا چل رہا ہے. آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر نوٹس لیا، بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن سر، جب ہماری ماں جو اس دنیا میں نہیں رہی، سوشل میڈیا کے ٹرولز وہ سب غلاظت بک رہے تھے، تو اس وقت بھی نوٹس لے لیتے تو پاکستانی قوم کو پتہ چلتا کہ عام عوام کے لیے بھی کچھ ہے. جو ریپ ہوا ہے 2 دن پہلے کراچی میں، اس پہ بھی کوئی نوٹس لے لیتا اور اس پہ بھی کوئی فیصلے سنا دیتا. جو کل ایک بچی کا ریپ کے بعد قتل ہوا ہے پنجاب میں، اس کی دہائی بھی کوئی سن لیتا. جو ماں باپ، بچے، بیوہ، یتیم 40 سال سے دربدر پھر رہے ہیں اپنی پراپرٹیز کے اندر، اس کا بھی کوئی حساب کر لیتا. لیکن چلیں، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک ہمیں لائٹ ان دا ٹنل دکھائی ہے، انہوں نے بہت ساری اچھی باتیں کی ہیں اور خود احتسابی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی ہے. تو جب سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو جائے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے اس کو. لیکن اسی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کنفرنٹریشن ہے، ایک سچویشن چل رہی ہے جس کے تحت بار بار
इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, तो भाई शवाहिद देना, शवाहिद दे, हम आपके साथ खड़े हैं। बट अगर शवाहिद नहीं है और ये जो आपने बताया ये भी जबानी है और राइटिंग में नहीं है, तो फिर तो मसला है। तो ये मसले का हल यही है कि कौम चाहती है कि आप इतने बड़े आईनी कानूनी इंसाफ के ओहदों पे बैठे हैं, तो इसको क्लैरिफाई करें ताकि ये मंतकी अंजाम तक पहुंचे। अब आ जाए जी कि ये कैंपेनिंग, सोशल मीडिया कैंपेनिंग, ये सारी चीजें जो हैं, इसको एड्रेस करने के लिए किसने किसको रोका आज तक? सस्ती रोटी गरीब के लिए हुई स्टे ऑर्डर, जब 5 रुपए से 40 रुपए तक रोटी के कोई स्टे ऑर्डर। नस्ला टावर, सड़क पे बिलबिला उठे गरीब बच्चे, बर्बाद हो गए उनके मां बाप, कोई सुनवाई नहीं। फैसला था कि मुझे उस वक्त के फैसला देने वाले का कि मुझे पुराना कराची चाहिए। रिकॉर्ड एक्ट में अरबों डॉलर का नुकसान अदालती निजाम ने कर दिया। अरबों डॉलर भीख मांग रहे हैं हम डॉलर्स की। क्या हुआ? 46 साल बाद आप भुट्टो साहब की बता रहे हैं फांसी हो गई थी, हमारे पैदा होने से पहले हमें पता था। सिंबॉलिक सजा क्या दी गई? जरदारी साहब को 14 साल जेल। कौन सा कानून है? किस कानून के तहत ये हुआ? नवाज शरीफ साहब को पैसे ना लेने पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत ना अहल कर दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं। इमरान खान साहब की चलती हुई गवर्नमेंट फिर छुट्टी वाले दिन खोल दी जाती है। प्रिजन मैन पाबंद किया जाता है कि नो वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस हियर। चलेंज टीआईए स्टे ऑर्डर, रोटी स्टे ऑर्डर, 2700 अरब रुपए स्टे ऑर्डर, नस्ला टावर गिरा दो, इसको जला दो, इसको मार दो। ये क्या हो रहा है? कब तक हम इस तरह चलते रहेंगे? अगर लेजिस्लेटर किसी दूसरी दोहरी मुल्क का शहरियत नहीं रख सकता असूल, तो उस असूल के तहत उस लेजिस्लेटर, उस सियासतदान को आप दूसरी सिटीजनशिप ना रखने पे अलाउ नहीं करते कि आप सियासत करें, तो फिर जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे हुए? सवाल है ना। आपके लिए शराब हलाल है, हमारे लिए शराब हराम है, मिसाल है। ये कैसे हो सकता है और क्यों हो रहा है? अगर लेजिस्लेटिव हाउसेस, असेंबलियां कानून बनाती हैं और मियां साहब को नाअहली का केस उस कानून साजी के तहत उस पे उनको नाअहली से खत्म कर दिया जाता है, जबकि वो टाइम बार था, नाअहली खत्म कर दी जाती, कोई कानून साजी की कानूनदान ने, कानून के लेजिस्लेटर्स ने, हमने एज सेनेटर्स, एज एमएनएस, तो फिर हमें ये कानून भी बनाने पड़ेंगे। सिंगल आउट करके जो पाकिस्तान का झंडा लेके आगे बढ़ रहे, जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की किस्मत के फैसले करने जा रहे हैं, प्रोग्रेसिव एसआईएफसी के प्लेटफॉर्म से, उस झंडे के नीचे एक आइन और कानून और हमने एक डंडा भी दिया है, और उस डंडे का काम यह है कि बैरूनी अंदरूनी साजिशें, इंतशार और दुश्मनों से बचाया जाए। क्योंकि ये 90%, 95% एक इदारा रह गया हमारे पास जिसके अंदर डिसिप्लिन, प्रिंसिपल, ऑनेस्टी है। फरिश्ते वहां भी नहीं है, लेकिन 5%, 10% ये वाहिद एक इदारा रह गया। तो अगर उस चीज के लिए इंतशार, दुश्मनी, बुक्स, वेनम, मुल्क दुश्मनी, अंदरूनी बैरूनी के लिए अगर आपको आइन और कानून ने उस झंडे तले डंडा दिया है, उसके अंदर प्रोटेक्शन भी हम ही करेंगे, क्योंकि हमारे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान है तो हम हैं। आइन और कानून में कहां लिखा हुआ है कि बॉर्डर्स पे फौजी और पुलिस वाले अपनी जानें देंगे? आइन और कानून में कहां लिखा हुआ है
کہ وہ سیچنڈ کے اندر پروٹیکشن دیں گے اور اپنی انگلیاں گلوا دیں گے، شہادتیں دیں گے اور ہم ان کا تمسکر اڑائیں گے. آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے سب کچھ کہ جنہوں نے قربانیاں دی ان کا تمسکر اڑایا جائے، ان کا مذاق بنایا جائے، ان پہ الزامات لگائے جائیں؟ اور الزامات سچے ہیں اور اس طرح کی انفارمیشن سچی ہیں کہ آپ نے ریکارڈ پہ کوئی چیز دی بھی ہے، شواہد رکھے سامنے، ترازو کے اندر شواہد رکھیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن اگر شواہد نہیں ہے، جیسے اس خط کا جواب مجھے نہیں مل پا رہا، ٹی سی ایس سے بھی نہیں مل پا رہا، ہر چیز کا جواب مل پا رہا ہے، اس کا نہیں مل پا رہا کہ بھائی آپ نے ریکارڈ کا حصہ جب آپ جج بننے سے پہلے اس وقت کے چیف جسٹس صاحب اطہر مننا صاحب کو آپ نے جو ریکارڈ دیا تھا، آپ کے کل پرسوں کے خط کے مطابق بھی ثبوت 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 اور ثبوت، کاغذی کاروائی، کاغذ پہ ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں بتایا جائے. بہت زیادہ مذاق ہو گیا پاکستان کے ساتھ، بہت زیادہ کھلواڑ ہو گیا پاکستان کے ساتھ. آپ ان سب چیزوں کو ایڈریس کریں تاکہ یہ انریسٹ، یہ شک و شبہات ختم ہو. میں امید کر رہا ہوں کہ یہ جواب جلد آئے گا اور آنا چاہیے اور لیں گے انشاءاللہ. لیکن اس ماجرائی سے دور ہوں سب کے سب. پاکستان کو پروگریسو اور ترقی کی طرف اکنامک بلیڈنگ سے ہمیں بچانا ہے. نہ کریں یہ سارے کام، ان کاموں کا کوئی فائدہ نہیں. سوشل میڈیا پہ آپ بالکل قدم لگائیں، لاز بنائیں، سب کچھ کریں، لیکن اپنے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، سارے پاکستانیوں کو. میری والدہ جو اس دنیا میں نہیں رہی، ان کو جنت نصیب کرے اللہ. وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھیں تب اصولی، پرنسپلڈ، ایماندار، دلیر، انصاف کرنے والے، فیصلہ سنانے والوں نے مجھے پابند کیا، پینلٹیز لگائی، پگڑیاں اچھالی. میری ماں اس دنیا چلی گئی. اب پاکستان میں کوئی پگڑی اچھالے گا تو پگڑی کا فٹ بال، ہم ان کی پگڑیوں کا فٹ بال بنائیں گے. پیار کریں گے، ڈبل پیار دیں گے، عزت دیں گے، ڈبل عزت دیں گے، احترام کریں گے، ڈبل احترام کریں گے، بدماشی کریں گے، ڈبل بدماشی کروں گا. کلیئرٹی ہے، اسٹریٹ ہوں میں، نہ مجھے لپیٹ سپیٹ کے بات کرنی نہیں آتی. ہمارے اداروں کو نشانہ بنانا جو چاروں طرف سے ہو رہا ہے، اس میں سیاست دان بھی ہے، بند کریں. انف از انف. اگر یہ فوج نہیں ہوگی تو پاکستان بھی نہیں بچے گا. یہ بارڈروں کے اوپر جو شہادتیں خون دے رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں بیٹھ کے ان پہ تمسخر، کیچڑ، الزامات اور جھوٹ اور فریب، ہر چیز میں ان کو انوالو نہ کریں. اگر ان کی کہیں انوالومنٹ ہے، ثبوت پیش کریں، ہم کھڑے ہوں گے. بیلیں آپ دیتے ہیں، سوال ان سے ہم کر رہے ہیں. جیل آپ دیتے ہیں، سوال ہم ان سے کر رہے ہیں. آپ بیل نہ دیں، کوئی جیپ میں آ کے بٹھا کے لے جائیں، وہ جیپ کے آگے آ جائیں گے. کلیئرٹی رکھیں. اس نے کہا پردوں کے پیچھے بیٹھ کے بات نہ کریں، کھل کے آگے بات کریں. میں بہت کچھ جانتا ہوں، بہت کچھ سمجھتا ہوں، بہت سارے راز ہیں، بہت سارے شواہد ہیں، بہت سارا ہوم ورک ہے. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ میرا گمان اطہر مننا صاحب سے، کیونکہ میں نے اپنے کیس میں دیکھا ہے، آزمایا ہے. میں تو اپیئر نہیں ہوا، لیکن جو پروسیڈنگز ہوئی وہ بہت اصول پسند. میرا گمان ہے کہ وہ سہ شرخیوں کے لیے فیصلے نہیں کرتے، ثبوتوں پہ کرتے، لکھت پڑھت پہ کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ میرا گمان اس میں بھی ہے کہ وہ رات کے اندھیروں میں کسی پرانے خاص سے بھی نہیں ملتے. میرا گمان ہے کہ وہ کسی لیڈر سے بھی بات نہیں کرتے. میرا گمان ہے کسی لیڈر نے ان کو کبھی کسی قسم کی آفر بھی نہیں دی، نہ ان کے بچوں کے لیے. میرا گمان ہے ان سب چیزوں کا. تو پھر اطہر مننا صاحب جیسے تاریخی فیصلے کرنے والے تاریخی جج
سے اتنی بڑی مسٹیک تو نہیں ہو سکتی. سوال دو اٹھ جائیں گے. اگر لکھا ہوا ہے تو ختم, کانسپریسی فنشڈ, کنٹروورسی اوور, جو ہم چاہتے ہیں, تاکہ جج اپنی ریپوٹیشن بلیم لیس ہوئے بغیر, کوشس ہوئے بغیر, کوشسنس کے ساتھ, اللہ کے ڈر سے, اپنی اچھی زبان کے ساتھ, بغیر پگڑیاں اچھالے اپنے منصب پہ رہے, اور ہمیں ڈر نہ ہو کہ فیصلے میں اتنی کوئی مسٹیک تو نہیں ہو جائے گی کہ کہیں ریکارڈ پہ چیز ہے یا نہیں, ایک کیئرلیسنس تو نہیں ہے. اور اگر الزام کے تحت یا خدا نہ خواستہ یہ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے اور زبانی ہے اور جج بننے سے پہلے کا ہے, اور چیف جسٹس صاحب اس وقت کیا تھا, صاحب جج سے چیف جسٹس اسلام آباد کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور اس کا ریکارڈ اگر نہیں ہے تو پھر ریپرکشنز ہیں, کوشچننگ ہے, سوال ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو انٹروین کرنا ہوگا. ان سب کو ہمیں اب ایڈریس کرنے کی بہت حد تک ضرورت ہے. مجھے اس سے گمان نہیں ہے, مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ اگر بابر ستار صاحب کسی چینل پہ کبھی تجزیہ دیتے تھے, سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, غالباً جیو, مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ آرٹیکلز لکھتے تھے, ان کی زندگی ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے ڈیول نیشنل سے بھی, لیکن اصول اگر میرے پہ ہے تو آپ پہ بھی لاگو ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, آپ لوگ سامنے بیٹھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے قانون کچھ اور ہوگا, میرے لیے قانون؟ اگر آپ کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے تو اس کا جواب دیں. آپ کی اگر سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے اور آپ ایک منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں جج حضرات, جس کے اوپر ہمارا تکیہ ہے کہ آپ انصاف کر رہے ہیں, تو پھر جن جن پہ آپ نے الزام لگایا سمیت انٹیلیجنس اداروں پہ ثبوت ہمیں فی الفور چاہیے, تاکہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم عدالتی نظام جو زبردست طریقے سے 141 نمبر پہ ہے اور جو چھکے چوکے لگ رہے ہیں, 300 بھی کراس کر جائے گا, اس کو ہم نے ریورس گیئر لگانا ہے. 140, 138, 125, 100 ریورس گیئر لگانا ہے. ان لوگوں کے کیسز کا فیصلہ کرے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ہمیں بتایا. میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے سامنے پیش ہوا, جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے سامنے پیش ہوا, جسٹس چیف جسٹس بندیال صاحب کے سامنے پیش ہوا. میں خدا کی قسم کھا کے آپ کو کہتا ہوں اپنی, کہ آپ جب ایسے لوگ, ایسے جج حضرات کے سامنے بیٹھتے ہیں, آپ کا سینہ اتنا بڑھ جاتا ہے. ان کے قلم میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے فیصلے کر دیتے ہیں, کر سکتے ہیں, صحیح یا غلط. لیکن جس طریقے سے وہ آپ سے بات کرتے ہیں, جس طریقے سے پھلدار ترک جھک کے بات کرتا ہے, فرم ہوتے ہیں, پگڑی نہیں اچھالتے, قانون پہ بات کرتے ہیں, سہ سرخیوں کا فکر نہیں کرتے, رات کے اندھیرے میں نہیں ملتے, اپنے آپ کو بکنے کے لیے تیار نہیں کرتے, کہ میرے جیسا آدمی جو پریپیئرڈ نہ ہو وہ جائے, اس سے ایک قدم بولا جائے, میں 10 قدم آگے بڑھ جاؤں. یہی کام ہے سزا اور جزا کی کرسی میں بیٹھنے والوں کا, کہ جب سزا ہو تو سزا سے جب بندہ باہر نکلے تو یہ سوچے میرے ساتھ انصاف ہو. یہاں یہ ڈر نہ ہو کہ اگر مجھے کوئی لائک نہیں کرتا, مجھے کوئی پسند نہیں کرتا, میرا کیس میرٹ پہ ہوگا, تب بھی اپنی پسند ناپسندیدگی کے اوپر فیصلہ کرتا ہے. ان سب چیزوں کو پلیز ایڈریس کریں.